بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے اور 14 اگست بھی ہے، پاکستان کا 73واں جشن آزادی۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 73 برس بیت گئے، اور رات بھی بارش ہوتی رہی ہے، جو ابھی صبح بھی ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی، تو میں اور سید ابرار، ہم چونکہ دونوں گجرات میں ہی ہیں، تو ہم نے کہا کہ چلیں صبح صبح ہم آگے نماز کے بعد۔ اور یہ منفرد 14 اگست ہے ہمارے لیے، کیونکہ پچھلے سال آج ہی کے روز بے جی اور تائی جی کے ساتھ یہ دن تھا ہمارا، تو وہ کچھ 4-5 روز سے جو پودے لگائے تھے ساتھ ساتھ وہ بھی میں نے کہا دیکھ لیے جائیں۔ تو اللہ کریم وطن عزیز پاکستان پر، اہل پاکستان پر، پاکستان سے محبت کرنے والے ہر جسم پر اور روح پر اپنا خصوصی کرم اور فضل کرے۔ ہر وہ انسان جس کے سینے میں پاکستان سے محبت ہے کسی بھی درجے کی، اللہ کریم اس پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہم حقیقی معنوں میں اصلی اور سچی روح کے عین مطابق آزادی دیکھ سکیں، اس کو محسوس کر سکیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال سکیں، قواعد و ضوابط کے مطابق، جو الوہی حدود ہیں ان کے مطابق۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور پاکستان کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، جھنڈیاں بچوں نے لگائی ہوں گی۔ آپ لوگ، یہ بھی عید کا سماں ہے ہم سب کے لیے، الگ وطن آزاد وطن۔ تو یہ پودے بھی میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ کو دکھا دوں، وہی صبح کی سیر ہے، وہی معمول ہے، وہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی صدائیں ہیں۔ بس تھوڑا سا فرق یہ پڑ گیا ہے کہ وہ جن سلاڈیاں ہوتی تھیں 14 اگست کو زیادہ، وہ اب جسم کی دنیا میں اس طریقے سے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہی زندگی ہے، اور یہ میرے ساتھ سید ابرار آیا اور اس کی لاڈیاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ یہی کام کرتا ہے۔ کئی دفعہ مجھ سے پرسوں بھی اس نے ڈانٹ سنی ہے، لیکن میں اس کو روکتا نہیں، میں چھوٹا بھائی ہے۔ تو ایک طرف امی جی ہیں، ایک طرف تائی جی، اور یہ درمیان میں پرسوں بھی آ کے لیٹ گیا۔ پرسوں دھوپ تھی، تو ظاہری بات ہے میں سمجھ سکتا ہوں۔ تو اب میں چونکہ بڑا ہوں، تو اس لیے اس کو بھی سمجھانا، یہ مضبوط آدمی ہے، اور جو جتنا مضبوط نظر آتا ہے نا اوپر سے، وہ اتنا ہی اندر سے۔ تو مجھے کہتا ہے یار بھائی مجھے مت روکو، مجھے لیٹنے دو۔ میں نے کہا اچھا لیٹ جاؤ۔ تو یہ زیتون کا درخت ہے جی، یہ زیتون 2 ہیں، یہ طاہر لے کے آیا ہے اسپیشل زیتون، اور ساتھ کوئی اور بھی نام لے رہا تھا جو مجھے اس وقت یاد نہیں۔ تو اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ۔ یہ جو موسم ہے اس میں ہر طرف ہی گھاس اگتی ہے، اور ابھی یہاں میں دیکھ رہا تھا یہ چھوٹے چھوٹے پودے، گھاس یہ نکلنا شروع ہوگی، چونکہ ہم نے ٹریکٹر اور اس کے ساتھ اس کو مینج کیا تھا، لیکن یہ اس طرح بڑی جلدی یہ نکل آئیں گے۔ ہفتہ 10 دن کی بات ہے، یہاں پہ بھی گرینری ہو جائے گی، کیونکہ یہ بنیادی طور پر ایک کھیت تھا، یہاں فصل اگتی رہی ہے۔ اب بھی فصل ہے، لیکن اب نئے طرز کی فصل ہے، جسموں کا بیج لگا ہے یہاں پہ۔
اور ایک ایسی ہستی اس مٹی میں گئی ہیں جو جن کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا قرآن پاک کی تلاوت، بزرگوں کے ساتھ نسبت. تو پھر جب سے ہم یہاں پہ ہیں، ابو جی بھی آتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سارے بچے جب آتے ہیں یہاں پہ تو گھومتے پھرتے ہیں، ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو جن زمینوں پر اللہ کا نام لیا جائے، جہاں درود و سلام کی صدائیں گونجتی ہوں، وہاں رحمتیں اترتی ہیں اللہ تعالیٰ کی. ویسے بھی بڑی بڑی عظیم ہستیاں یہاں پہ ہیں. تو آج کا پیغام صرف یہ ہے کہ آزادی کے پیغام کو سمجھیں، حریت کو سمجھیں، آزادی اور غلامی میں فرق کرنے کو اپنا شعار بنا لیں. آزادی، ہر قسم کی آزادی، حدود کے اندر رہتے ہوئے. جو قوانین ہیں، جو ضابطے ہیں، جو قاعدے ہیں، ان کو توڑنا آزادی نہیں ہوتا. بالعموم یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید اگر ہم ہر قسم کا قاعدہ توڑیں گے تو یہ آزادی ہوگی. وہ آزادی نہیں ہوگی، وہ انتشار ہوگا. کیوس کے اندر، انتشار کے اندر نقص امن پیدا ہوتا ہے، فساد فی الارض کی راہ ہموار ہوتی ہے. اور یاد رکھیے کہ بنی نو انسان پر، آدم کے اوپر، میں آپ کو اکثر کہتا ہوں، ایک ہی الزام لگا ہوا ہے تاریخ میں، سب سے بنیادی. اگر ہم صرف اس ایک نقطے کو سمجھ لیں تو ہمیں شاید آزاد رہنا بھی آ جائے، آزادی کی قدر کرنا بھی آ جائے. ہمارے اوپر ایک ہی الزام تھا ہماری تخلیق کے وقت، اتجعل فیہا من یفسد فی الارض، کہ یہ جو مخلوق نئی آپ نے خلق کی ہے یہ فساد فی الارض کرے گی. ہماری کریکٹرسٹکس کو ظاہری بات ہے پریزنٹ کیا گیا، وہ سارے معاملات ہیں. تو ہم انسان، ہم بنی آدم اگر صرف فساد سے رک جائیں، ہر قسم کے فساد سے، وہ جسمانی ہو، علمی ہو، نظریاتی ہو، کسی بھی قسم کا فساد ہو جس سے نقص امن پیدا ہوتا ہو، انتشار پیدا ہوتا ہو، تو ہم یقینی طور پر آزادی کے مفہوم کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے. کیونکہ انتشار کی طرف جانا آزادی نہیں ہے، قاعدوں کو توڑنا آزادی نہیں ہے. جسے ڈسپلن کہہ لیں آپ، رولز اینڈ ریگولیشنز کہہ لیں، ہر ملک کا قانون ہوتا ہے، سماج کی پابندیاں ہوتی ہیں. قرآن میں امر اور نہی کا ایک اپنا چارٹر ہے. احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زندگی کا بہترین پیٹرن ہمیں دیا گیا ہے. تو اللہ کے حکم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو توڑنا آزادی نہیں ہے. اسی طریقے سے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہوئی چیزیں، ادب آداب کی، سماجی اخلاقی پیمانے ہمارے پاس پہنچتے ہیں، بزرگوں کا، نسلوں کا تجربہ، ان کو توڑنا بھی آزادی نہیں ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ تلک حدود اللہ کی بات کی گئی ہے، لمٹس. اور ان حدود کے اندر رہتے ہوئے گفتار کی، اظہار کی، کردار کی آزادی بڑی ضروری ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ درخت ہے. میں اکثر غور کرتا ہوں آزادی کے اس مفہوم پہ. درخت کو ہم نے زمین پہ لگا دیا ہے، اور جہاں پہ ہم نے اس کو لگایا ہے یہاں اس کو آزادی سے بڑھنے پھولنے کی اجازت ملنی چاہیے. اور اس کی آزادی اس کی خوراک سے بھی مشروط ہے، اس کو ہر قسم کی خوراک بھی ملے. ربوبیت کا سارا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہ سب کچھ عطا کرتے ہیں، وہ تمام اعضاء، خوبیاں، جس سے وہ آزادی کے ساتھ اس زمین کے سفر میں اپنا کردار ادا کر سکے. بالعموم ہوتا یہ ہے کہ ہم جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کو بھی نہیں سمجھتے، اور دی گئی آزادی کو بھی نہیں سمجھتے. اور وہ جس کے لیے لفظ بولتے ہیں مادر پدر آزاد، ہم اس طرف بڑی جلدی بھاگنے کے چکر میں ہیں. چونکہ فساد فی الارض کی راہ جو ہے وہ ہموار کرنا بڑا آسان ہے. ایک ذرا سی بات کرنی ہوتی ہے محفل میں اور ہزاروں کے مجمع میں انتشار پھیل جاتا ہے. یوں سمجھ لیں نا بارود کا ڈھیر ہے اور آپ نے ایک دیا سلائی جلائی اور بس معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے بگڑ گئے. تو آج 14 اگست کو آپ یہ تہیہ کریں کہ ہم نے نہ صرف خود کو اس کامل اور حقیقی آزادی کے قریب تر کرنا ہے،
جہاں ہم اپنی اپنی حدود کے اندر اپنے اپنے فرائض کو بجا لاتے ہوئے کامل آزادی کے ساتھ جئیں گے، دوسروں کو جینے دیں گے۔ چونکہ جہاں قواعد و ضوابط کا خیال نہیں رکھا جاتا، جہاں پابندیاں خاطر میں نہیں لائی جاتی، وہاں پہ غلامی ہوتی ہے، وہ چاہے نفس کی غلامی کیوں نہ ہو۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جس کو کہا جاتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن، تو اس اظہار کی آڑ میں، وہ جو آزادی اظہار ہے اس کی آڑ میں وہ فساد فی الارض کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ وہ ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، لکھ جاتے ہیں جس سے نہ صرف انسانیت کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، بہت سارے لوگ ہرٹ ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جذبات میں آ کر بھڑک اٹھتا ہے اور ایک نیا انتشار ہمارا منتظر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عدل کا نہ ہونا بھی آزادی نہیں ہے۔ جن معاشروں میں عدل نہیں ہوتا ان معاشروں میں آزادی بالکل نہیں ہوتی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ عدل اور آزادی لازم و ملزوم ہے۔ آزادی عدل کے ساتھ مشروط ہے، عدل آزادی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جہاں عدل و انصاف ہوتا ہے وہاں پہ آزادی کو بہتر طور پر ہم لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ اب جیسے یہاں اس زمین پر ہمیں یہ پابندی ہے کہ ہم نے یہاں سے جانا ہی جانا ہے۔ اب یہ آزادی ہمیں نہیں مل سکتی اس جسم کو کہ ہم یہاں پہ ہمیشہ جیتے رہیں اور تر و تازہ رہیں، صحت مند رہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں میں کئی درخت دیکھ رہا تھا جب ہمارے بچپن میں، جب ہم چھوٹے تھے تو یہ تر و تازہ تھے۔ یہ شیشم کا درخت جو سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن اب میں دیکھ رہا تھا ان کا چھلکا بھی بوڑھا ہو گیا ہوا ہے، پرانا ہو گیا ہے۔ وہ سامنے سکچین ہے، اس کو بھی more than 30 years ہو گئے ہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو فنا ہے۔ تو یہی آزادی ہے کہ آپ اپنے دیے گئے وقت کے اندر کامل طریقے سے اپنا کردار ادا کریں، اور جس کردار کے لیے آپ کو چنا گیا ہے یا آپ کی تخلیق ہوئی ہے اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ جیسے ہمیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ بندگی کریں۔ تو اگر ہمیں کوئی بندگی سے روکے گا تو یہ ہماری آزادی کے خلاف ہوگا۔ اسی طریقے سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، اس کو عقل اور شعور دیے ہے۔ تو اگر اس کو تعلیم و تربیت کا عدل ہی دستیاب نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ ہماری آزادی کو مجروح کرتی ہے۔ اسی طریقے سے صحت کی سہولیات کے حوالے سے دیکھ لیں، اس کو پھیلاتے جائیں، یہ بہت بڑا مضمون ہے۔ تو کامل آزادی وہ ہوتی ہے جہاں کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہ ہو، اور اگر فوقیت کا معیار رکھا جائے تو وہ صرف تقویٰ ہو۔ قرآن و حدیث میں ہمیں یہی چیزیں ملتی ہیں، آزادی کی یہی ایک چھوٹی سی تعریف ہے۔ وہاں پہ میرٹ ہوتا ہے، شفافیت ہوتی ہے، اور وہ صرف فائل ورک نہیں ہوتا بلکہ عمل کے سانچے میں ڈھلے ہوئے نظریات ہوتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ہمارے نزدیک جیسے میلاد محض نعت گوئی اور مجالس کا انعقاد کرنا، جلوس نکالنا، یہاں تک محدود ہوتا جا رہا ہے۔ محرم کی مجالس ہیں تو ان کو بھی ہم نے سبیل لگانے تک، گریہ کرنے تک ہم نے محدود کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر معاملات ہیں جو صرف رسوم و رواج کی حد تک سمٹتے جا رہے ہیں۔ یہ کامل آزادی نہیں ہے۔ ہم بندشوں میں قید ہو جاتے ہیں، ضد اور انا کے قیدی ہو جاتے ہیں، تعصب کے قیدی ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے زندگی بھر یہی سمجھا ہے آزادی کا مفہوم کہ آپ کو عدل بھی فراہم کر دیا جائے، جو حدیث میں اکثر کوٹ بھی کرتا ہوں، آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ تم سے پہلے والی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ جب ان میں کوئی طاقتور جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اس سے پوچھ گچھ نہ ہوتی، کوئی کمزور جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی، اسے پکڑا جاتا۔ تو ہمارے سماج کے اندر بھی ہمیں یہ اونچ نیچ، یہ سماجی ناہمواریاں دکھائی دیتی ہیں۔ تو آج کے اس 14 اگست کا پیغام یہ ہے کہ ہمارے لیے کامل اور حقیقی آزادی یہ ہے کہ ہمارا نصاب ایک طرح کا ہو، آگے بڑھنے کے مواقع سب نوجوانوں کو ملیں، کہیں پہ یہ سفارش اور اقربا پروری کا ماحول اس طریقے سے نہ بنے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، چونکہ جہاں پہ جس قسم کی زیادتی ہوگی، کسی بھی قسم کی، وہاں آزادی کا تصور اسی قدر مفقود ہوتا جائے گا۔ تو آزاد قومیں اپنے فیصلے خود کیا کرتی ہیں، اپنے لیے ایک نظام وضع کرتی ہیں۔ ہمارے لیے ہم نے ہی نظام وضع کرنا ہے، اور ہماری سب سے بڑی خوش بختی یہ ہے کہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، تمام ادیان کے لیے یہی تھا
لیکن ہم مسلمانوں کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہمارے لیے بڑا خوبصورت نظام وضع کر دیا گیا ہے، قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں رول ماڈل ہے ہمارے سامنے. ہم نے صرف اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اپلائی کرنا ہے. ہمارے بزرگوں نے، انعام یافتگان نے اپنی اپنی زندگیوں میں وہ سارا کچھ کر کے دکھا دیا. پھر انسان آزادی کو صحیح، سچے اور سچے انداز میں سمجھ سکتا ہے. یہ بائکس کے سائلنسر نکالنا، سیٹیاں بجانا، ہلڑ مچانا، یہ میں تو خیر جوانی میں بھی، جب لڑکپن میں بھی تھا تو ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جہاں انسان کا دل کرتا ہے، لیکن میں آپ نوجوانوں کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ آپ کو اس لیے نہیں روکا جاتا چونکہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں یہ انسان کو آہستہ آہستہ پابند کرتی چلی جاتی ہیں، غلام بناتی چلی جاتی ہیں. تو آپ لوگ اپنے شعور کے ساتھ خود ہی سمجھا کریں ان چیزوں کو. دوسروں کو تنگ کرنا آزادی نہیں ہے، دوسروں کی نیند میں خلل ڈالنا آزادی نہیں ہے. مطلب یہ آزادی نہیں ہے کہ میں رات کو 2 بجے ٹیپ ریکارڈر آن کروں اور اونچے اونچے ترانے لگا دوں کہ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان. اور اگر کوئی آگے سے نیند سے بیچارہ ڈسٹرب ہو، بیزار ہو، تو میں اس کو کہوں کہ تم مجھے وطن کی آزادی کے گیت گانے سے روکتے ہو. دین میں بھی تو یہی ہوا ہے نا، جبر. یعنی آزادی کے الٹ جبر آ گیا ہے، غلامی کا جبر ہے کہ آپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ یہ ایک تعریف ہے، اگر آپ اس تعریف کے اوپر پورا نہیں اترتے تو آپ غدار ہیں، آپ کافر ہو جاتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتے ہیں. یہ آزادی نہیں ہے. انسان میں آپ کو مزید آسان کر دیتا ہوں، نوجوانوں کی شاید اس چیز میں رہنمائی ہو جائے. کبھی میں نے بڑی عمر صرف کی اور تب جا کے مجھے یہ ایک سنہری اصول سمجھ میں آیا کہ اللہ کے پیغام میں جب بھی کبھی کسی انسان نے کوئی آمیزش کی ہے تو اس نے دراصل اللہ کے پیغام کو دھندلانے کی کوشش کی ہے. وہ آزادی جو اللہ کی طرف سے تھی، جیسے قرآن میں ایک جگہ پہ اشارہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں تم ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو. یہ بڑا زبردست مفہوم ہے، آپ علماء کرام سے بہتر اس کی رہنمائی لے سکتے ہیں. تو بہت ساری پابندیاں ہم نے خود لگا لی ہیں اپنے اپنے رسوم و رواج کی وجہ سے. جس کو جیسا سمجھ آیا اس نے انٹرپریٹیشن کی اس ڈیوائن میسج کی، اور یوں چھوٹے چھوٹے دائرے جو ہیں، ایک بڑا گھر ہے اس کے اندر حد بندیاں ہو گئیں. کسی کے حصے میں 1 مرلہ آیا، کسی کے حصے میں 2 مرلے آئے. تو وہ جو آزادی کا ایک وسیع مفہوم تھا وہ فرقہ واریت کی آڑ میں ختم ہوتا چلا گیا. وسعت جو تھی نا وہ ختم ہوتی جاتی ہے. تو اس لیے آزادی یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہم سے جو چاہتی ہے ہم اس کو بغیر کسی آمیزش کے، ملاوٹ کے ہم مان لیں، اس کے اوپر عمل کریں، امپلیمنٹ کریں اسے اپنی زندگیوں میں. اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کا جو میسج ہے اپنی روح کے عین مطابق وہ ہماری زندگیوں میں آئے. کیونکہ جب ہم اس کے اوپر اپنی اپنی شخصیت کا لیبل لگا دیں گے تو دراصل ہم نے اپنے نفس کی غلامی کر لی. میرے نزدیک میں اسی طریقے سے سمجھا ہوں، جیسے آئین پاکستان ہے، اگر آئین پاکستان کی تشریح ہر بندہ اپنی مرضی سے کرے تو ہماری سڑکوں کے اوپر دھما چوکڑی ہوگی، فساد فی الارض ہو جائے گا. تو ایک مرکزیت ہونی چاہیے، ایک سینٹرل پوائنٹ ہو، ایک ایسی مرکزیت جہاں پہ ہمارا میسج جو ہے وہ ڈلیور ہو جائے. ہم سب ایک دائرے کے ارد گرد گھومیں، ہمیں پتہ ہو ہم سب کی یہ حدود ہیں. جیسے ہر قوم کا اپنا قومی ترانہ ہے، اپنی حدود ہیں. یہ جو نیشنل سٹیٹس بنی تھی اس میں، اور پرانے وقتوں میں بھی قبائل میں بھی ہر قبیلے کا ایک اپنا کلچر ہوتا تھا، ہر قبیلے کا اپنا ایک رنگ ڈھنگ تھا، نفسیاتی جائزہ تھا اس کا. تو آج کا پیغام یہی ہے کہ آپ جب یہ سنیں کہ جی اپنی مرضی سے جینے کا نام آزادی ہے تو یہ غلط ہے، یہ بالکل قطعی طور پر غلط ہے. اپنی مرضی سے آزادی نہیں ہوتی. اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی پر چلتے رہنا آزادی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی مرضی کے مطابق چلنا آزادی ہے. اسی طریقے سے انعام یافتگان کی مرضی کے مطابق چلنا آزادی ہے. اسلاف کی مرضی کے مطابق چلنا آزادی ہے. آئین جو بنے ہوئے ہیں آئین پاکستان، اس پر چلنا آزادی ہے. آئین شکنی آزادی نہیں ہوتی. یہ غلامی کی بدترین شکل ہے جب انسان آئین شکن ہو جائے یا قانون شکن ہو جائے. اشارہ توڑنا آزادی نہیں ہے، اشارے پر رکنا آزادی ہے. ہماری چونکہ تربیت سوک ٹریننگ میں یہ
پہلو اس طریقے سے شامل نہیں ہوئے عملی طور پر. ہم زیادہ تقریروں میں، بھاشنوں میں اور خطبوں پر زور دیتے رہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں اسلام کا جو چہرہ نظر آتا ہے وہ ہماری گلیوں میں نظر نہیں آتا. ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ جو تصور اسلام کا محراب و منبر پہ پیش کیا جاتا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے ہر گھرانے کی سطح پر، ہر ادارے کی سطح پر. ہماری جو زندگیاں 5 وقت نماز پڑھتی ہیں مسجد کے اندر، جس یونٹی کا ہم اظہار کرتے ہیں، جس آزادی کے ساتھ ہم سجود و رکوع کرتے ہیں، جس آزادی کے ساتھ ہم وضو کرتے ہیں، وہی آزادی ہماری طہارت لے کر باہر نکلے اور گلیوں میں، یعنی کاروبار کرنے والوں کو کاروبار کرنے کی آزادی ہو اور اس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں. ہمیشہ ہوتا کیا ہے، راستے میں اگر کوئی آپ کو روک کے بھتہ لے گا، رشوت لے گا اور کسی ٹرک کو جانے دے گا، کسی ٹرک کو روک لے گا تو آزادی مجروح ہو جائے گی. یہ آزادی نہیں ہے. اور دراصل ہمارے ہاں سماجی رویوں میں ہوا ہی یہی ہے. اس وجہ سے جس کو کہتے ہیں نا کہ آوے کا آوا بگڑتا چلا جاتا ہے، فساد کی راہ ہموار ہو گئی. کسی محکمے کو آپ اٹھا لیں، کہیں آپ چلے جائیں، نیچے سے اوپر تک آپ کو ایک چین ایسی ضرور نظر آئے گی. ہر طرف ایسا نہیں ہے، یعنی سب ایسے نہیں ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں، لیکن پاور میں جو ہیں زیادہ تر جہاں بھی جس ادارے میں جائیں ان کا ایک آپس میں گٹھ جوڑ ہے، مافیاز بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آزادی کو دراصل مجروح کرتے ہیں. یعنی اگر آپ چلے جائیں سویلائزڈ ممالک میں تو وہاں پہ لوگوں کو قانون کے دائروں کے اندر رہتے ہوئے بڑی آزادی حاصل ہے، اور فکری آزادی بھی اسی چیز کا نام ہے. اگر فکر کے اوپر بھی آپ پیدائشی طور پر جبر قائم کر دیں تو پھر انسان لاابالی پن کی طرف چلا جاتا ہے، بغاوت کی طرف چلا جاتا ہے. تو حریت کی بھی آزادی ہو، یعنی اگر کسی شاعر نے کوئی نظم لکھی ہے یا کسی صحافی نے کوئی کالم لکھا ہے یا کسی اینکر پرسن نے کوئی ایسا پروگرام کیا ہے جہاں پہ فکری حریت ہے اور اس کے اوپر اگر جبر کا ماحول کر دیا جائے گا تو دراصل معاشرے سے آزادی کا تصور چھین لیا جائے گا. تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، ہاں اگر پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسا انسان جو پاکستان کے تشخص کو مجروح کرنے کی کوشش کرے، قانون کو یقینی طور پر اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، بر وقت ایکشن لینا چاہیے. اس لیے کہ کوئی بھی انسان اپنے نظریات کے اندر رہتے ہوئے کسی انسان کو جڑیں کھوکھلی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. یہ آزادی نہیں ہے کہ جڑوں کے اندر دیمک پلتی رہے. یہ یاد رکھیے گا، دیمک کو جڑیں کھوکھلی کرنے کی آزادی ضرور ہے، لیکن ہمیں بھی یہ آزادی ہے کہ ہم دیمک کا تدارک کریں. یہ جو جملہ ہے اس کو اگر آپ بعد میں بھی سنیں گے، ریپیٹ کر کے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میں دراصل آپ کو پیغام کیا دینا چاہتا ہوں. لیکن یہ آزادی ضرور ہونی چاہیے کہ اظہار بھی ہو، فکر کا اظہار بھی ہو، حریت کا اظہار بھی ہو، طہارت کا اظہار بھی ہو، سچائی کا اظہار بھی ہو، تاکہ معاشرے کے اندر نفاست آئے، اس کے اندر نکھار پیدا ہو جائے. تو آج بے جی کے پاس اور تائی جی کے پاس کھڑے ہو کے 14 اگست کو یہی پیغام میں نے آپ کو دینا تھا کہ آزادی کے حقیقی سچے اور سچے تصور کو سمجھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ہمسایوں کا خیال رکھیں. ہر شخص کی آزادی ہے، اظہار کریں، لیکن یہ خیال کریں کہ اگر ایسا اظہار آپ کے لیے ہو تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا. تو حدود کے اندر رہیں. حدود دراصل سڑکیں ہیں، فٹ پاتھس ہیں، آپ کے مدار ہیں، آربٹس ہیں آپ کے. اگر آربٹ سے کوئی نکلے گا تو وہ آزادی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ آربٹ سے نکلیں گے تو کسی دوسرے آربٹ میں جا کے کسی اور سیارے سے، ستارے سے یا فرد سے یا نظریے سے ٹکرا جائیں گے. تو لکم دینکم ولی دین بہت بڑی آزادی ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. زبردست کامل پیغام ہے آزادی کا. اب جیسے یہاں پہ یہ قبرستان ہے تو یہاں پہ تصور مختلف ہو گیا، وہ جو سامنے بستیاں ہیں وہاں پہ آزادی کا تصور مختلف ہے. اسی طریقے سے ہر انسان جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے اس کے لیے آزادی کا تصور اور ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اس تھوڑے کہے ہوئے کو بہت زیادہ سمجھیں گے اور آزادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے. زندہ قومیں نظر آتی ہیں زندہ رہتے ہوئے اپنی گلیوں محلوں میں، اسکولوں میں، اداروں میں، دور سے نظر آ جاتا ہے یہ زندہ باد لوگ ہیں. جہاں قانون شکنی ہوگی، آئین شکنی ہوگی،
رسوم و رواج اسلاف کی تعلیمات کو توڑا جائے گا، وہاں آزادی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا، وہاں فساد ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے۔ ڈسپلن میں رہ کر کام کرنا آزادی ہے، ڈسپلن کو توڑنا آزادی نہیں ہے۔ درخت کو بھی ڈسپلنڈ کیا جاتا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، کاٹ چھانٹ نہ کی جائے تو وہ کہاں سے کہاں بڑھتا چلا جاتا ہے، دیواروں کو اکھاڑ دے گا، چھتوں کو توڑ دے گا۔ تو درخت کو بھی آزادی دینی ہے، لیکن اس کی بھی کاٹ چھانٹ لازمی ہے۔ نسلوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے اور فصلوں کے ساتھ بھی۔ میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ، یہ دیکھیں سامنے زمینیں ہیں، ہر شخص نے اپنا ایک نشان لگایا ہوا ہے، ہماری پنجابی زبان میں اس کو بننا کہتے ہیں۔ اس کے اندر اس کا کھیت ہے ایک بندے کا، ساتھ ہی بننے کے دوسری طرف دوسرے بندے کا کھیت ہے۔ تو یہ آزادی نہیں ہے کہ آپ اپنی فصل جو ہے وہ دوسرے کے کھیت میں جا کے لگا دیں اور پھر دعویٰ کریں کہ یہ فصل میری ہے۔ تو زمین دیکھی جائے گی، اس کی حد بندی دیکھی جائے گی، محنت دیکھی جائے گی، یہ سارے معاملات ہیں۔ یہ بھی آزادی نہیں ہے کہ آپ کسی کے خالی پلاٹ پہ جا کے قبضہ کر لیں کیونکہ آپ طاقت میں ہیں، یہ آزادی نہیں ہے۔ یا آپ چونکہ کسی عہدے میں ہیں، کسی طاقتور عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت و اختیار دے دی ہے اور آپ اس کا ناجائز استعمال کر کے جہاں سے چاہیں سڑک بند کر دیں، جہاں سے چاہیں گلی بند کر دیں۔ اور یہ بھی آزادی نہیں ہے کہ جو طاقتور ہو اس کو عدالتوں میں آزادی مل جائے اور جو غریب ہو وہ لٹکا دیا جائے، یہ بالکل آزادی نہیں ہے، یہ اینگلو سیکسن نظام ہے۔ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اللہ سسٹم۔ تو اس لیے ہر سطح پہ ہی کامل اور حقیقی آزادی کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا، چونکہ جب تک ہم ایسا نہیں سمجھتے ہم واقعی آزاد نہیں ہو سکتے۔ ظاہری طور پر شاید ہم آزادی کا جشن مناتے رہیں۔ سچ پتہ ہے میں کبھی کبھی یہ قبرستان میں آ کے سوچتا ہوں، اور اب تو کچھ زیادہ ہی سوچتا ہوں، کہ زندگی 60 سال کی، 70 سال کی، اس کے بعد زندگی کے تمام تر غموں اور دکھوں سے جسم کی دنیا میں آزادی حاصل ہو جاتی ہے جب انسان مر جاتا ہے، ساری فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد والا جو سفر ہے اس کا سارا دار و مدار اس زندگی پر ہے۔ آگے جا کے کوئی امتحان نہیں ہونا، آگے جا کے صرف نتیجہ نکلنا ہے۔ تو اس لیے جو کچھ کرنا ہے آپ نے اس زندگی میں، یہ جو چند روزہ زندگی ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں، ڈیتھ کیپس نو کیلنڈر، بھلے ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کتنا عرصہ ہیں، میں کتنا عرصہ ہوں۔ یہاں بات کرتے کرتے اگر حکم آ جاتا ہے، اللہ کا امر نازل ہو جاتا ہے اسرائیل علیہ السلام کی شکل میں، تو شاید 2 منٹ میں آپ کے ساتھ بات نہ کر سکوں اور آپ کو یکدم میری آواز جو ہے وہ ڈوبتی ہوئی محسوس ہو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جتنی مہلت ہمیں ملتی ہے اس میں کوشش کریں اچھے کلمات، اچھے اعمال سرزد ہوتے رہیں ہم سے، ہم آزادی کے ساتھ جئیں، حدود کے اندر رہ کر آزادی کو سمجھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، اور جبر کے ماحول کو کم سے کم کرتے جائیں، عدل کے ماحول کو فروغ دیتے جائیں۔ ایک ایسا ماحول بنائیں ہم وطن عزیز پاکستان میں جہاں ہر شخص اپنی صلاحیتوں کے مطابق آگے بڑھ سکے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور حدود کے اندر رہتے ہوئے انسان امن کی خاطر اظہار کر سکے، پروگرام کر سکے، ویڈیوز بنا سکے، آڈیو ریکارڈ کرا سکے۔ ہر شخص کو یہ آزادی حاصل ہو کہ وہ حدود کے اندر رہتے ہوئے فکری آزادی کی بات کر سکے، کیونکہ توڑنا فکری آزادی نہیں ہے۔ یہ فکری آزادی نہیں ہے کہ میں نے مسجد میں جانا ہی نہیں ہے کیونکہ میرا دل نہیں کرتا۔ یہ کہنا کہ یہ ذاتی معاملہ ہے، تو ایسی ذات کو تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ کسی سماج کے اندر کوئی انسان آئسولیشن میں نہیں جی سکتا، سب جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی ذاتی فعل جو ہوتا ہے وہ معاشرے کو متاثر کر رہا ہوتا ہے، یا ہمارا کوئی بھی فرد جو ہے وہ معاشرے سے انسپریشن لے رہا ہوتا ہے۔ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے یہ ابھی حالیہ دنوں میں جو واقعات ہیں 2 مہینے کے اندر اندر، تو میں آپ کو پچھلے سیشن میں بھی بتا رہا تھا کہ آئی نیڈ ناٹ ٹو ڈیلیور لیکچرس، کہ میں بچوں کو یہ سمجھاؤں کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ لاڈیاں کریں، عمل سے ثابت کریں۔ وطن عزیز پاکستان کے لیے اگر آپ ایسا عمل کر جاتے ہیں تو آپ کو بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وطن کتنا قیمتی ہے۔ یقین مانیے آپ کے بچے پیدا ہوں گے، ان کے ڈی این اے میں وطن سے محبت ہوگی۔ ہمارے ڈی این اے میں ہے، ہم نے نوٹ کیا ہے، بچپن سے اب تک اس وطن کی خاطر ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا، یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے۔ تو والدین جب عمل سے ثابت کریں گے، پاکستان سے محبت کریں،
یہ وطن بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس کو سمجھیں، اس نعمت کا کفران نہ کریں، جشن آزادی ضرور انجوائے کریں، لیکن اپنی کامل آزادی کے ساتھ ان پابندیوں کو بھی سمجھیں، ان حدود و قیود کو سمجھیں جو اللہ کی طرف سے، نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے اور آئین پاکستان کی طرف سے آپ پر عائد ہوتی ہیں۔ چونکہ اگر آپ پابندیوں کو توڑتے ہیں تو پھر آزادی کامل آزادی نہیں ہوتی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج 14 اگست کو یہ پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے ساتھ دوبارہ کسی لائیو سیشن میں بات ہوگی۔ میری طرف سے، میری بے جی کی طرف سے اور تائی جی کی طرف سے آپ سب کو جشن آزادی مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔